پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے خواتین کو ہاتھ لگانے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور اس صورت میں ان کو کچھ نہ کچھ دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے لحاظ سے معروف طریقے سے کچھ دے۔ نیک لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی اور مہر مقرر کر دیا تھا تو اس صورت میں مقررہ مہر کا آدھا حصہ ادا کر دو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ خواتین معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جسے نکاح کی گرہ کا اختیار ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پورا خیال کرو تمام صلوات یعنی نمازوں کی، اور بالخصوص درمیانی صلاۃ کی، اور اللہ کے آگے باادب کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہو یا سواری کی حالت میں صلاۃ ادا کر لو، اور جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے سامان دینے کی وصیت کر جائیں، اور اس بات کی کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور معروف طریقے سے اپنے لیے کچھ بندوبست کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ خواتین کو حسب دستور کچھ خرچ دے دینا چاہیے، یہی پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔